بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آج آپ نے ہمیں ایران کی اس کا کنیکٹ کر دیا، کبھی آپ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا بنا دیتے تھے، کبھی آپ امریکن اس کا بھی ایک دن ہوگا، بھی وہ لوگ اب ٹرمپ کی جو پریڈکشن صحیح ہوئی ہے تو اس کے ساتھ بنا دو۔ اب بھائی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہم اس کے غلام ہیں اور ہم انہی کے دیس میں ہیں جہاں سے دنیا چلتی ہے، تو اس لیے بس آپ لوگ اس بارے میں جو ہے نا ہم پہ ادھر ادھر نہ جوڑیں۔ اور سیکنڈلی جو سچویشن ہے وہ بڑی کمپلیکس ہے، جو دکھ رہا ہے وہ ویسا نہیں ہے سب کچھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مذاکرات جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بس 2 دن ہی ہے اس کی اچھی اچھی گفتگو کے، اگر کوئی ہونی ہے تو 10 تاریخ کے بعد جیسے کہتے ہیں مرکری اپنے ڈیبلیشن میں چلا جائے گا، تو جیسے ہی وہ ڈیبلیٹڈ اسٹیٹ میں ہوگا تو عقلیں اتنی کوئی اچھی کام نہیں کریں گی نا، تو جس نے جو بھی فیصلے لینے وہ لے لے، ابھی لے لے، بس یہی 2 دن ہے، کیلکولیشنز اپنی کر کے جو بھی معاملات ہیں وہ اپنے سیدھے کر لیں، کیونکہ آپ کو یہ موقع نہیں ملنے والا 10 کے بعد۔ مرکری بہت زیادہ کیونکہ پھر جھمگٹے میں چلا جائے گا، آلریڈی پائسیز میں ادھر سیٹرن بھی ہے، مارس بھی ہے، سن خیر آگے نکل رہا ہے، اور مرکری فالو کرتا ہوا جیسے ان کے بیچ سے گزرے گا تو ہیمپ ہوگا، جیسے ہی ہیمپ ہوگا تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ عقلیں کند ہو جائیں گی، عقل اندھانا کوئی فیصلے یا اینالیٹیکل جو سکل ہے یا کیلکولیشنز جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گی۔ مینز آپ کچھ کیلکولیٹ کریں گے رزلٹ کچھ آئے گا، آپ لوگ کچھ سوچنے لگیں گے رزلٹ کچھ اور آئے گا۔ تو ایک تو یہ بڑا فیچر اب آپ کو اگلے اس اپریل کی 10 کے بعد سے آن ورڈ تقریباً مئی کے پہلے ہفتے تک یہ سامنا رہے گا، جب تک مرکری اپنی ڈیویشن میں رہے گا اس وقت تک جتنی انالیٹکس ہیں فور کاسٹ ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بزنس ہو، آپ کے انٹرنیشنل امور ہوں، جتنے بھی معاملات ہوں، اس میں مرکری ایز اے، اور ٹریڈنگ بھی، ٹریڈنگ بھی بیٹھ جائے گی، ٹریڈنگ بیٹھ جائے گی، مرکری ٹریڈنگ بھی ہے، مرکری ٹریڈنگ بھی ہے، مرکری کیلکولیشن بھی ہے اور انالیٹکس بھی ہے۔ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ اب آخری جو 20 دن ہوں گے 10 اپریل سے، اس میں کوئی بہت زیادہ اچھی صورتحال نہیں رہے گی، آپ لوگ بھی کنفیوز نظر آئیں گے۔ آپ لوگ بھی مرکری کی اس میں کنفیوز نظر آئیں گے، اور ایسا لگے گا کہ آپ لوگ کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے، ری تھنکنگ پروسیس میں چلے جائیں گے، ایک کیا ہوا کام ہے آپ کا اس پہ ڈاؤٹڈ ہونے لگیں گے، حالانکہ آپ نے سوچ سمجھ کے کیا تھا پورا اچھی کیلکولیشن، تو پریشان نہیں ہونا، جو فیصلے آپ 8-10 سے پہلے لے چکے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ اگلے 20 دن وہ آپ کو کنفیوز کریں گے کہ یار یہ غلط ہو گیا، یہ وہ سیم لائک دس، آپ لوگوں کی یہ جو 10 نکات اور فلانے نکات یہ بھی آپ کو لگے گا 11 کے بعد کہ یہ انویلڈ ہے، جو 11 نکات آپ کو نظر آئے نا وہ انویلڈ ہے۔ پہلی بار اصل کہانی سیدھی سی ہے، جتنا بھی امریکی فوجی جی سی سی کنٹریز میں ہے اس کو کوئی سپلائی چاہیے کہ نہیں چاہیے، کھانا مانا چاہیے یا نہیں چاہیے، تو بس اسی کے عوض میں آپ سے قرضے مانگے گئے، اور کوئی کہانی نہیں۔ آپ نے قرضہ دینا اور آپ نے کہنا ہم نے تو قرضہ واپس کرنا تھا، تو سپلائیاں چلی جائیں گی۔ پاکستان کا یہ ایک جھنڈا ہے جو اب کہیں سے بھی گزر سکتا ہے دنیا میں، تو اس میں ہم نے قرضے میں چاول واپس کرنے ہیں، اندر اور بھی سب کچھ چلا جائے گا۔ تو یہ اصل میں کہانی ہے جو سب آپ کو لگتا ہے اچانک قرضہ مانگنے لگے، کیونکہ اس ٹائم صرف ایک ہی کنٹینر گزر سکتا ہے جس کو پاکستانی فلیگ ہو، تو وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے دندناتا ہوا دبئی کی طرف جائے گا، اور جب پوچھا جائے گا کہ ہم نے قرضہ واپس کرنا تھا تو اب پھر ہم نے مانگ ہی رہے تھے، تو ہمیں منہ پہ مارتے ہیں، ان کے منہ پہ مار دیا ہم نے، اور اس کے اندر سب کچھ جائے گا۔ وہ ٹرمپ جو کہہ رہا تھا 18 جہاز تو ہمارے ہی تھے، ہے تو کمینہ فوراً اس پہ 18 تو ہمارے تک کلیم کر گیا۔ اسی طریقے سے یہ بڑی ہی وہ پلسرات کی طرح ایک ڈپلومیٹک وہ چل رہی ہے جس پہ آئدر دس وے اور دیٹ وے کہ دونوں چانسز موجود رہیں گے، اس میں زیادہ ایزی نہ ہو۔ ہم بہت ہی کریٹیکل صورتحال میں ہم ایسی اس سب میں آئے ہوئے ہیں، مطلب آپ کو نہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم اس سب میں آئے ہوئے ہیں، اور جو یہ معاہدہ ہے اصل میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں ان پہ ایران اٹیک نہ کرے۔ امریکہ پہ کب کر رہا ہے؟ امریکہ کی بیسس پہ کرتا ہے، تو انہوں نے کہا امریکہ ادھر سے چلا جائے اور امریکہ ادھر سے اڑے نا، بس ٹھیک ہے نہیں کریں گے۔ لیکن ایران کا سیز فائر نہیں ہوا، اسرائیل کا سیز فائر نہیں ہوا، اسرائیل والا معاملہ ویسے ہی چلے گا۔ اب اسی میں وہ لبنان اور اس کی کیسٹ بھی چل رہی ہے، جو پھر انہوں نے جو اس کو بریک کر دیے، دوبارہ سے بھی خبر آ گئی۔
اور اصل بات یہ تھی کہ حملہ نہیں ہونا تھا ویسا جیسا ہائپ بن رہی تھی، بس سمپل. آپ کو کہا تھا کہ اسٹرالوجیکلی ایسا نظر نہیں آ رہا. آگے جو ڈیٹے ہیں وہ بھی 10 سے 15 میں آ رہی ہیں نا، اس میں اب زلزلہ، کوئی سونامی، کوئی کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن اب ہم آپ سے انفلوئنس تو نہیں ہو سکتے نا، جو میڈیا پورا ہائپ بنا کے نرز پہ وہ بھی کچھ ہونے والا ہے. میں تو بڑا اس کو وہ کر رہا تھا کہ کتنا، لیکن شکر ہے اس طرح یہاں ہمارا وہ ڈھیٹ پن جو ہوتا ہے نا، سر پھرا پن نہیں سننی، وہ کام آ جاتا ہے. ہم انفلوئنس ہی نہیں ہوتے، نہیں سنتے کہ ہم نے کسی کی نہیں سننی، تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے ریڈنگ میں. تو ڈیفینیٹلی اصل ڈیٹیں آگے جس میں اچھا خاصا ادھم مچنا ہے. اور یہ بھی وقتی ایک وہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ وینٹیلیٹر کی طرح کچھ تھوڑی دیر کے لیے آکسیجن لگی، اور امریکہ کو بھی آکسیجن چاہیے کیونکہ سارا فوجی ادھر پڑا ہے. سارا ان کی سپلائیز کے مسئلے ہیں، ان کی فوڈ کے مسئلے ہیں، بچارے چھپتے پھر رہے ہیں ہوٹلوں میں، مکانوں میں. ان کو بچانے اور نکالنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک دفعہ سیز فائر کسی نہ کسی طریقے ہو جائے، بس سب مان جائیں. اور جیسے ہی وہ کسی سیف اس میں جائیں گے، اس کے بعد یہی کہانی دوبارہ شروع ہے. کوئی اس سیز فائر کے اندر نیک نیتی شامل نہیں ہے. اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے قسمیں وعدے ساری دنیا سے کھائے ہوئے ہیں. مطلب ہمارے امریکہ سے علیحدہ ضوابط ہیں، چائنا سے علیحدہ قسمیں کہانیاں، ایران سے علیحدہ ہے، یو اے ای سے علیحدہ ہے، سب سے علیحدہ علیحدہ قسمیں کہانیاں. اب ہمیں وہ سب پوری کرنی ہے. وہ جو کہتا ہے یار میرا یہ ہو گیا، اچھا 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 آپ کا یہ کر دیں، وہ کہتا ہے یار میرا یہ ہو گیا، وہ اس کو. تو ہم وہ کرتے پھر رہے ہیں بس. اس لیے ہم پوری دنیا میں ون اینڈ اونلی ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ سے لے کے مشرق مغرب ایک ہی ملک ہے جو ٹویٹ سے لے کے ہر اس میں چھایا ہوا ہے. تو ویسے تو میں اس کی ابھی یہ جگہ ہے، ورنہ جو دوستوں میں بیٹھے کی بات ہو رہی تھی تو اس پہ تو مثال میں نے کوئی اور دی تھی. یہاں آپ لوگوں کے لیے تھوڑے سے میں نے اس کو کپڑے پہنا دیے. ورنہ تو وہ محلے کی ہاٹ لڑکی جو ہوتی ہے نا، ساروں کو لارے لگائی رکھتی ہے. پاکستان ایگزیکٹ اس کی طرح سے پرفارم کر رہا ہے کہ سب کو لارے ہیں، سب راضی، سب کو امید ہے سب کو امید ہے کہ شاید میرا ہی ہے. تو وہ ہے کہ جس کا جیسے کہتے ہیں نا، وہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو بہرحال یہ صورتحال جو ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی اس پہ ایکسائٹمنٹ ابھی نہیں بنتی، کیونکہ یہ معاملہ تو آگے بڑھنا ہے اور یہ پل اینڈ پش افیکٹ رہے گا. اس دن بھی میں نے تھوڑی سی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ ریس پہ ایک پاؤں ہے اور ایک بریک پہ ہے، یوں. تو یہ اب آپ لوگوں کو نا ہر روز آپ کے مسلز یوں ہی کریں گے ٹل مئی. آپ لوگوں کا ہر روز خبروں کا جو ماحول بننا ہے نا، ایک دفعہ لگے گا ریس آئی، دوسری دفعہ لگے گا بریک، بس یہ چلے گا. کیوں؟ مارس پل اینڈ پش افیکٹ بناتا ہے بس سیٹرن کے ساتھ ان دا واٹر سائن. تو یہ ایسے ہی رہے گا. اور جہاں تک کرپٹو کی بات آ گئی، دیکھیں راہو اپنے ہی نکشتر میں جب ہوتا ہے تو بہت زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے، اور یہ آئی ٹی ٹیکنالوجی اٹس اباؤٹ دس. تو ڈیفینیٹلی کئی لوگ کہیں گے اتنا اچھا جتنا بھی ہے بس دسمبر تک کی ہے، جتنا بھی ہے دسمبر تک کی ہے. اور دسمبر کے بعد پھر اس کی وہ صورتحال نہیں رہے گی جو آپ لوگ اس کو مطلب اس قابل نہیں رہے گی، یا اس میں پتہ نہیں کیا نہیں ہوگا. لیکن یہ مزے نہیں ہوں گے جو ٹیکنالوجی کا اس ٹائم بوم ہے، یا جو ٹیکنالوجی کا اس ٹائم ہوا وہ دسمبر تک ہے. وہ کرپٹو ہو، وہ آپ کی کوئی آئی ٹی ہو، واٹس ایور جو بھی. اسامہ صاحب، پوری دنیا پاکستان کی مختلف ہے، انٹرنیشنل جریدے میں آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ جو مذاکرات اور یہ جنگ بننی تھی سر، یہ دو دھاری تلوار ہے. پاکستان نے آپ سوچے کتنے کتنے پریشر برداشت کیے ہیں سر. سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوتا ہے، پاکستان کے لیے کتنی آپ سوچے سینسٹیو پوزیشن میں آ گیا. مگر پاکستان اس میں سے فی الحال سرخرو ہے، جنگ بندی ہوئی. اگلا بڑا اہم سوال، $1 ملین سوال ہے اسامہ صاحب. بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. بھارت یہ کیسے ہضم کرے گا پاکستان کی کامیابی، یہ ذرا بتائیں. اب وہ تعاملہ نہیں ہوگا. مودی کیسے اپنی جو ایک پذیرائی تھی، مودی عجیب اس نے ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی، اب وہ ڈاؤن یوں جا رہا ہے. اس کو اب وہ منی پور والی ویڈیوز آ رہی ہیں آپ کے سامنے، پھر دلی میں جو مشقیں ہو رہی ہیں سول ڈیفینس کی، اور پھر ایئرپورٹ بند ہے. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ پھر ہم یہ وہ وقت بھی قریب آ رہا ہے؟ ہاں جی ڈیفینیٹلی. 12 سے 22 تھی نا ڈیٹس میرا خیال ہے جو ہم نے دی تھی اس کی پچھلی کسی ویڈیو میں. انڈیا اور پاکستان کے لیے جو امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں وہ 12 سے 22 ہیں شاید. ہاں جی 12 سے 22 ہے، اور پھر وہ اگلے مئی والی بھی ہیں اس میں کوئی. ہاں تو بہرحال تو یہ جو ڈیٹس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کریٹیکل ہے. ان ٹرمز آف انڈیا کو ہضم نہیں ہو سکتا.
اور انڈیا اپنے پلان پہ چل رہا ہے. وہ اس وقت صرف اور صرف اس انتظار میں ہے کہ کس دن جو طالبان ہے اور جو BLA ہے وہ اس کے اہداف پورے کرے اور یہ آپ کی مشرق سائڈ سے اور کشمیر اور سندھ اور کراچی اور ہر طرف سے یہ آپ پہ جو ہے نا حملہ آور ہو جائیں. بس یہ ان کا پلان ہے اور وہ جب ان کو موقع ملے گا وہ کریں گے اس کو. اور جہاں تک رہے گی دیکھیں آپ لوگوں کا اپنا کام ہے, جیسے کہتے ہیں میڈیا کے لوگوں کا سارا بھائی پاکستان کی بیٹھ کے جو ہے نا جے کار کرو, پاکستان کی اس ٹائم کی جو صورتحال ہے اس پہ اپریشیٹ کرو. لیکن دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں, جو لانگ ٹرم فاؤنڈیشنل جو اسٹریٹجک مووز ہوتے ہیں ہم علم کے اس درجے میں ہم اسی کو ہی اپریشیٹ کر سکتے ہیں. ہم کیسے اس چیز پہ اپریشیٹ کریں جو فانی ہو یا عارضی ہو. مطلب مان لو کہ آپ لوگ جس پہ ایکسائٹیڈ ہیں یہ بہت بڑی ایکسائٹمنٹ بنتی ہے, لیکن یہ آپ لوگوں کی بنتی ہے. آپ اگر مجھ سے کہیں کہ میں اس پہ ایکسائٹمنٹ دکھاؤں تو میں نہیں دکھا سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ اب تک دیکھیں کہ ہمارے پروگرام پرانے اٹھا لیں, سال اٹھا لیں پورا, آپ کا اس وقت ہوائیں کچھ ہوں, خبریں کچھ ہوں, ہمارے پروگرام میں دنیا کو کوئی غلط بات گئی ہو جو بعد میں نہ ہوئی ہو تو بتا دیں. کوئی مس انفارمیشن, کوئی چلو مان لو جی ہم کسی سے ہی پوچھ کے لے آتے ہیں, چلو تیر تکے لگا لیتے ہیں, تو پھر بھی بھائی بات تو آپ کو بعد میں کم از کم نراش تو نہیں ہونا پڑتا کہ جی آپ کو ہم نے غلط بتایا. ٹھیک, تو آپ کو معلومات ایکوریسی چاہیے یا یہاں دل پشوریاں کرنی ہے بیٹھ کے جے کار کروانی ہے؟ کوئی جے کار نہیں ہے, کیونکہ آگے صورتحال بہت کریٹیکل ہے پاکستان کے لیے بھی, اس خطے کے لیے بھی, اور یہ پورے کا پورا خطہ جس جنگ میں جا رہا ہے. اس لیے بس یہ ہے کہ وقتی اور کش لگتا ہے نا جیسے سگریٹ کا, ایسے یہ وہ والا کش ہی آپ لوگ لگا رہے ہیں خوشی کا کہ یہ ایک پف ہے کہ اچانک جی بڑی ہم اس سے. لیکن پاکستان کو لانگ ٹرم کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا, ہم بہت باریکی سے پھنستے چلے جا رہے ہیں اس ان بٹوین ہونے کے ناطے, اور اس میں کوئی ایسی وہ ہمیں کوئی وہ نہیں ملنے لگا. بلکہ آپ یہ دیکھیں ہماری کتنی مجبوری ہے کہ ہمیں اس سچویشن میں ہر کسی کو جا کے وہ کرنا پڑ رہا ہے, پیمپر کرنا پڑ رہا ہے یا میڈیٹ کرنا پڑ رہا ہے. ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم درمیان میں کہیں بیٹھے ہوتے, دنیا کو آگ لگ جاتی, ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہوتا اور ہم کسی کو بھی بادر ہی نہ کرتے اپنے کسی بھی اس میں کہ جاؤ بھائی جس نے جو کرنا کرے, ہم اپنا جی رہے ہیں. یہ بھی تو پاکستان ہو سکتا تھا نا کہ پاکستان ایک مضبوط مستحکم پاکستان جو یوں انگلی اوپر کر کے ساری دنیا کو دکھایا کہے کہ جاؤ جو کرنا کرو, ہم بڑے پرامن طریقے سے پراسپیرٹی سے جو ہے وہ گزار رہے ہیں. سمجھتا پاکستان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں. دیکھیں آپ ڈپینڈنٹ ہیں خلیجی ممالک کے اوپر آئل اینڈ گیس کے حوالے سے. یقین کریں آپ ہمیں یہ نہ دے رہے ہیں پاکستانی جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, آپ نے بھارت میں دیکھا بھارت میں گیس نہیں ہے, گیس ہمارے پاس ہے, وہ LPG پہ چلتے ہیں. آپ نے دیکھا کس طرح لائنیں لگی ہوئی تھی, لوگ دستوں کے پاس تھے, کیا کیوس مچا ہوا تھا. سر یقین کریں یہ جنگ اور کو 2 مہینے یا مہینہ چل جاتی, پاکستان میں پیٹرول کو 800 روپے لیٹر ہونا تھا لیکن دستیاب بھی نہیں ہونا تھا. تو پاکستان لیکن ہمارے پاس آئل اینڈ گیس ہو, ہم آرام سے بیٹھے رہے, ہمیں پھر کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن سر ہمارے ہمسائے میں انریسٹ ہوگا تو ہم افیکٹ ہوں گے. افغانستان میں انریسٹ ہوا ہم افیکٹ ہوتے ہیں, ایران میں انریسٹ ہو ہم افیکٹ ہوتے ہیں, ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتے ہیں. تو ہماری مجبوری ہے یہ امن. یہ ہماری ویکنس ہے, آپ اس کو جو مرضی سمجھیں, مجبوری کہیں یا مجبوری ویک لوگوں کی ہوتی ہے. مجھے اگر میں سیدھی سی بات ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اگر اس کو آپریٹ کر رہا ہوں تو میں کسی کو بھی بادر نہیں کروں گا. میرا اپنا چاول گندم اپنی فوڈ ویجیٹیبل کا ایک ٹارگیٹ ہوگا, پاکستان اس کو پورا کرے گا, اور اس کے اسپیسیفک جو ٹارگیٹ آڈینس ہوں گے جن سے مجھے یہ سب مل جائے گا. مجھے نہ IMF کی بھیک چاہیے, نہ ہی مجھے اس سسٹم کا پارٹ بننا ہے جس کے تحت میری صبح شام فلکچویٹڈ ہو. کیا ان کو چاول نہیں چاہیے؟ یہ جو آئل انہوں نے پی لینا ہے, بتائے نا. آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی چاول جو ہے یہ انڈیا جا کے ادھر سے گھوم کے ان کے ٹائٹل دبئی کے ذریعے اور اس طریقے سے اب دنیا بھولتی جا رہی ہے پاکستانی اس کو. تو یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. یہ آپ کو جو سبق پڑھائے جاتے ہیں نا یہ تھنک ٹینکس, یہ اسی سلیوری کے پڑھائے جاتے ہیں. لیکن آزاد پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم چاول دیں آئل لیں, ان کو نہیں چاہیے. بھائی آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بارٹر ٹریڈ جو ایران کے ساتھ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ آپ ادھر سے چاول بھیج دیتے ہیں, ادھر وہ لکھا جاتا ہے, ادھر کی چیزیں ادھر جو آنی ہے وہ اس میں برابر ہوتی ہیں اور آ جاتی ہیں. کسٹم بھی لگتا ہے, کوئی نان کسٹم کام نہیں ہو رہا ادھر. انڈر انوائسنگ ہوتی ہے بس اتنی ہوتی ہے, لیکن انوائسنگ ہے, کسٹم ہے, ایوری تھنگ. آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ چاول دیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. جو آپ ایران سے کر سکتے ہیں نا یہ آپ اور 10-20 ملکوں سے بھی کر سکتے ہیں. کوئی ڈالر کی بھیک کی ضرورت نہیں ہے. چاول دیں, جو چاہیے تیل لینا ہے تیل والے سے تیل لیں, چائنا سے جو آپ کو کچھ اور چاہیے وہ دیں.
فوڈ پہ فوکس کریں, ایگریکلچری ہیں اس پہ اپنی وہ کریں. اب مجھے بتا دیں کہ یہ جلال صاحب یہ نا تھوڑا سا نقطے پہ نا کھڑے ہو جائیں, آپ پوری قوم کو مطلب اب بس کریں یہ ٹیکے لگانے مجبوریاں اور اس کے فضول باتیں. میں یہ کہتا ہوں جلال صاحب آپ چلو میں پاکستان ہوں, آپ جو ہے سعودی عربیہ ہیں یا آپ یو اے بن رہے ہیں 2 منٹ کے لیے. سر جی آپ نے تیل کیا کرنا ہے؟ آپ کو چاول روٹی گندم فوڈ نہیں چاہیے؟ آپ کو یہ سب چاہیے؟ آپ صحرا ہیں, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, ایون چارہ بھی آپ کو ہماری طرف سے جاتا ہے, میرے ملک سے جاتا ہے چارہ بھی. تو مجھے صرف یہ پیٹ کرنا ہے کہ آپ کی فوڈ سیفٹی سیکیورٹی اسٹینڈرڈائز طریقے سے جسٹ میرے ساتھ ہوگی, اور میں آپ کے آئل اس کیوز میں لے لیا کروں گا. میں کبھی آپ سے نہیں پوچھوں گا امریکی ڈالر ہے نہیں ہے, یہ وہ آپ بھی مجھ سے نہ پوچھنا. سمپل. اس کے بعد یہی پیٹ میں جس سے کر لوں, آپ کا تو چولہا نہیں جلے گا, پاکستان تو اتنا ضروری ہو جائے گا. اسامہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چاول دوں اور تیل لے لوں, جو بیچ کا پوائنٹ ہے دیٹ نیڈ ٹو بی انڈرسٹینڈ کہ تیل آئے گا کہاں سے. آپ کی تیل کی تنظیمات پر حملے ہو رہے ہیں, تیل کی پروڈکشن کم ہو گیا اور راستے بند ہیں, تیل کیا ہوا میں سے تھوڑی آنا ہے. اصل پرابلم یہ تھا کہ تیل دیکھیں سپلائی ختم ہو گئی ہے, سپلائی چین جب کٹ گئی تو تیل کہاں سے آئے گا. چاول تو ہم تب دے نا جب دیکھیں یہ جو سچویشن کو آپ یہ عارضی سچویشن جو بلڈ ہوئی ہے نا, اس کے پیچھے ایک لمبی فاؤنڈیشنل وہ ایک جیسے کہ نا کہانی ہے. وہ پیٹرو ڈالر کی جو معاہدے ہیں اور اس کی حکومت کے تحت یہ سارے اڈے بنانا اور فوجیں کھڑی کرنا اور یہ بدماشی سے یہ سارا ڈالر کی سپرمیسی جی سی سی کنٹریز اور اس سارے خطے پہ بنائی گئی ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو ڈالر آپ کی مجبوری نہ ہوتا, آپ کبھی قرضے میں نہ جاتے, آئی ایم ایف کی اس میں نہ جاتے. آپ پرانے بیوروکریٹ سے پوچھیں, بلکہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہم نے بھی گندم کے بدلے F16 بھی لیے ہوئے ہیں, اور پھر وہ انہوں نے بعد میں اس میں سے کچھ نہیں دیے تھے. یاد کریں پاکستان گندم دے کے F16 لے رہا تھا. بات سمجھیں کہ جب یہ شیطانی جال اس کا نہیں بچھا تھا, ہم نے وہ سب کیا ہوا ہے. جرمنی کو قرضے دیے ہوئے آپ نے. کم آن یار, آپ لوگوں کی اصل سٹرینتھ سروائیول فوڈ ہے. وہ پاکستان مالا مال ہے, 70% زراعت کنٹری ہے, لیکن ہمیں یا آپ کو پتہ نہیں, ابھی پتا ہو کہ نہ پتا ہو, ایگریکلچر منسٹر کا نہیں پتا ہوگا. حالانکہ سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہونی چاہیے تھی وزیر اعظم کے بعد پاکستان کی, اگر فیوچرسٹک پاکستان ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف چلے, اب تو خیر اتنی مجھے بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو یہ جون 2027 آیا نہیں, آپ لوگوں کو سارے سبق آ جانے ہیں. نہ آپ کی کارپوریٹ ڈسپلن ہونا ہے, نہ آپ کا کوئی رول آف لا ہونا ہے, نہ آپ کی یہ پرانی کمپنیوں کی کہانیاں ہونی ہیں. اس میں سادہ سادہ سا رول ہونا ہے, روٹی ہے جی, ہاں جی, جس کے پاس روٹی ہے بس وہی جیے گا. اور روٹی کے لیے آپ لوگوں کے پاس ابھی دیکھیے گا, چلیں آپ کو لگ رہا ہے نا یہ سارٹ آؤٹ ہو گیا, یہ جنگ ختم ہو گئی, آپ نے بھی ایک تاثر دیا ہے, آپ کی گفتگو سے یہ تاثر آیا کہ یہ ختم ہو گئی. یہ جنگ کوئی ختم نہیں ہوئی. ابھی آپ کو تھوڑا سا وہ سکون ادھر سے سپلائی کا پہنچنا ہے, اس نے پھر اپنے اس پہ آ جانا. اس کے اینڈ پہ یا تم نہیں یا ہم نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, درمیانی کوئی بات نہیں ہے. اسرائیل نہیں ہے یا لبنان نہیں ہے, مطلب یا حزب اللہ نہیں ہے یا اسرائیل نہیں ہے, حماس نہیں ہے یا یہ نہیں ہے, ایران نہیں ہے یا امریکہ نہیں ہے اس خطے میں. بس درمیانی بات مت کریں, ٹائم کا ضیاع ہے. درمیانی بات کا وقت گزر چکا. اب یا ہے یا نہیں ہے, یہ اس کی طرف معاملہ جائے گا, اور آپ یہ کچھ دنوں میں دیکھ لیں گے, اور آپ کو یہ بات میری بڑی سمجھ آئے گی کہ ہمارے پاس جب فوڈ ہے, جیسے گھر میں جو پکانے والی ہوتی ہے نا, اس کی کیوں حکومت ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں آپ کی وہ ہوتی ہے فوڈ. اسی طریقے سے میں بتا دوں کہ پاکستان ایک آزاد مستحکم دندناتا ہوا فنگر آپ کیے ہوا ملک ہو سکتا ہے اگر یہ اپنی فوڈ کی اسٹرینتھ کو یوز کر کے سارے معاہدے فوڈ ٹارگیٹس پہ کرے, اور جتنی یاریاں اور جتنی ڈپلومیسی ہے وہ صرف اس بات پہ لگا دے کہ ہمارے فوڈ پیکٹس ہوں گے اور اس کے عوض میں ہم چیزیں لیں گے. بس ہمیں ڈالر کی یہ ساری اس سے نکلنا ہے. اور یہ بات جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے جی, آپ کی سپلائی ادھر سے نہیں آ رہی, آپ ایران سے ڈائریکٹ پائپ لائن لے لیں, تیل کی پائپ لائن لے لیں, گیس کی لے لیں, آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ایران سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ آپ لوگوں کے کلچر قریب سیم ہے, ہمسائے ہیں, سب سے پہلا ملک ہے پاکستان کو ایکسیپٹ کرنے والا, نیبرہڈ ہے, تعداد ہے, مذہبی ایک بہت بڑی جیسے کہتے ہیں سینٹیمنٹ, 80% اس ٹائم پاکستانی ایران وار میں اس کے ساتھ ہوا ہے مینٹلی, کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں ہے. تو اس سب کو دیکھتے ہوئے گیس پائپ لائن, پیٹرول اچھا یہاں سے نہیں ہوتی, پیوٹن سے اب آپ نے پچھلے دنوں سے اچھی
मैं समझता हूँ कि मामला की है, ये सिर्फ तालिबान को सीधा करें, उधर से डायरेक्ट पाइपलाइन ले लें। और पाकिस्तान दुनिया का, ये अमेरिका या कोई और मुल्क नहीं है, इसकी कोई मजबूरियां नहीं, ये कोई सहरा नहीं है, डेजर्ट नहीं है, ये कोई यूरोप का वो मुल्क नहीं है कि इसकी एनर्जी क्राइसिस हो जाएंगे। इस पे एनर्जी क्राइसिस का मतलब है फेल डिप्लोमेसी। सीधा अभी आपने लोगों के पैगाम सुनने शुरू किए होंगे बलूचिस्तान में कई वीडियोस कि 100 रुपया तेल ले लो, 200 ले लो, बलूचिस्तान को सिर्फ रास्ता दो। मैंने आपको कहा था पिंडी तक सामान आता है ईरान का, तेल आने लग गया तो कहानी नहीं है। तो ये कोई इतनी बात नहीं है, ये सिर्फ एक सोच है। जैसी ये स्लेवरी उससे निकलेगी, पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान की दुनिया की अगर सबसे आसान तरीन मैनेजमेंट हो या आसान तरीन रनिंग कंट्री हो तो वो पाकिस्तान हो सकता है, लेकिन कब? जब इससे फजूल दहशतगर्दी, इंटरनेशनल उंगलियों के वो जो उंगलियां देते हैं हम, वो फटे और ये सब ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई इंडिया नहीं है। पाकिस्तान को महल्ले वकू का भी एज है, पाकिस्तान को ताल्लुकात का भी, नस्लों का भी। इसके अंदर एक वो मल्टी कल्चरल एक सोसाइटी है। इसमें तेल की जो हमें, मैंने जैसे कहा रशिया से ले आओ भाई, ईरान को आग लगी हुई है ना, रशिया से ले आओ। मतलब आपके पास इतनी ऑप्शंस है, आपको अंदाजा ही नहीं। आप अपना तो चलो नहीं निकालते हैं, बाकियों का निकला कहीं से भी, टैंकरों से ले आओ, पाइपलाइन से ले आओ, जैसे मर्जी ले आओ। हमें स्ट्रेट वो फॉर्मर्स नहीं चाहिए, वैसे भी नहीं चाहिए, इन एनी वे नहीं चाहिए। ये जबरदस्ती हमारी कोई वो बनाए, मजबूरी तो बनाए, हमें नहीं चाहिए। हाँ, किसी ने माल चाहिए किसी को तो हम उससे गुजार के दे आएंगे, इतनी हमारे ताल्लुकात हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को इतना ना वो प्रेशराइज करके हमारी जो सिचुएशंस को ये पोज करना कि भाई पाकिस्तान की बड़ी मजबूरी है, कोई मजबूरी नहीं है। हमारी सिर्फ नियत का, डायरेक्शन का वो है। जिस दिन हम ठान के बिल्कुल पैट्रियोटिक वे में चीजों को करेंगे, अलाइन होके, पाकिस्तान दुनिया का सबसे आसान तरीन मुल्क है मैनेज करना इन अमंग द ऑल। बेशक इसको जीसीसी में रख लो, बेशक इसको कहीं भी रख लो।